الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق صد احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم تاجدار دو عالم فخر بنی آدم سرور کائنات ارواح نافدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. جن حضرات کو جانا تھا وہ جا چکے اور جن کو سننا ہے وہ بیٹھے. آپ لوگوں کو سننا ہے؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ بہت دور دور تک بیٹھے ہیں آپ، تو ذرا اگر قریب آ جائیں تو سننے میں بھی آپ کو اچھا لگے. اگر قریب آ جائیں تو زیادہ بہتر. یہ بات تو صحیح ہے کہ آج کل کوئی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. جس کو کرسی مل جاتی ہے وہ جلدی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. لیکن یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہے، جو یہاں چٹائی پہ بیٹھتا ہے وہ بھی شہنشاہ ہے. ہمارے بزرگان دین ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر دین کا پرچم بلند کرتے رہے. کرسی والے کچھ نہیں کر سکے. لہذا اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو سب چلے گئے، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو مجھے اس بات پر مسرت اور خوشی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. کیونکہ جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی کچھ دین سیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو توفیق نہیں مل رہی ہے، بہرحال ان کی کوئی مجبوری یا بہت تکلیف بھی کسی کو ہو رہی ہو، اسی لیے میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا کہ زبردستی آپ بیٹھے رہو. جن کو جانا ہے وہ خوشی کے ساتھ جا سکتے ہیں. جن کو دین کی کچھ اہم باتیں سیکھنا ہے وہ بیٹھے. میں بھی آپ کے سامنے زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا، اس لیے کہ آپ کافی دیر تک بیٹھے ہیں اور آپ کی تھکن کا بھی مجھے احساس ہے. حالانکہ میں بھی بہت پہلے آ چکا تھا، مجھے زبردستی وہاں بٹھایا گیا، گھر میں زبردستی بٹھایا گیا، نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا. بہرحال یہ ارجولی کے جیالے نوجوان سنی مسلمان قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منعقد کیا اور آپ کو دعوت دی. اگر آپ نے یہاں آ کر اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کے چند اہم باتیں اور چند اہم چیزیں حاصل کر لیے تو انشاءاللہ آپ کی مستقبل کی زندگی بہت بہتر گزرے گی.
محترم حضرات، آج ہر شخص کو ایک دلی آرزو ہوتی ہے، ہر شخص کی ایک دلی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے۔ ہر شخص کے دل کی ایک تمنا ہے کہ ہماری مستقبل کی زندگی، فیوچر ہمارا تابناک ہو، روشن ہو، بہت اچھا ہو۔ یہ بات صحیح ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی مقصد کے تحت انسان بہت کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ ایک بزنس مین بزنس میں اس لیے محنت کر رہا ہے تاکہ مال حاصل ہو، اپنا کاروبار بڑھے اور ہماری زندگی خوشحال ہو۔ اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کے لیے انسان محنت کر رہا ہے۔ اور ایک نوکری پیشہ انسان، ملازمت کرنے والا، صبح سے شام تک اپنی نوکری، اپنی ملازمت میں لگا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ کچھ مل جائے تو ہماری زندگی بہتر ہو، ہمارے بال بچوں کی زندگی بہتر ہو۔ اسی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم، اس کو محنت کرنے میں ایک چیز پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا فیوچر دیکھتا ہے، اپنا مستقبل دیکھتا ہے، اپنے آنے والی زندگی کو دیکھتا ہے کہ میں آگے چل کر ایک اچھا انسان بنوں، ایک عہدیدار بنوں، یا کوئی اچھا منصب مجھے حاصل ہو۔ یہ انسان کی دلی آرزویں، تمنائیں اور مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن کامیابی کس حد تک مل رہی ہے، اس کا ہم اگر جائزہ لیں تو یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بہت سارے میدانوں میں محنت کرنے والے آج تک کامیابی کی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ مستقبل کی زندگی کے بارے میں آج کے اس ماحول میں کوئی لیڈر اور کوئی نیتا بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری مستقبل کی زندگی کیسے ہوگی، جس کے پاس دولت کے انبار بھی ہیں، اثر و رسوخ بھی ہے۔ اس لیے کہ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ چند دنوں کے بعد ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا اور دولت پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، تو اس کو ایک بے چینی ہوتی ہے اور ایک فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ بہرحال دنیا کے حالات کو دیکھنے کے بعد ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے مستقبل، اپنے فیوچر کی فکر تو ہے، لیکن ہمارا مستقبل بہتر ہو اور آنے والی زندگی اچھی ہو، اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ لیکن آؤ میں آپ کو قرآن کریم کی روشنی میں ایک اچھی اور بہتر زندگی کی طرف لے چلوں اور آپ کی توجہ کو مبذول کروں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، رب قدیر جل جلالہ فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی اچھا عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ مومن ہو، تو ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان۔ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان پر ہم غور کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واضح طور پر وعدہ فرمایا ہے، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم ضرور اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دینا چاہے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا کوئی استحصال نہیں کر سکتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اچھی زندگی دینا نہ چاہے، اسے پوری دنیا مل کر کے کوئی اچھی زندگی نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم کے اس ارشاد سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں حیات طیبہ ملے گی، پاکیزہ زندگی، ایک اچھی زندگی، ایک بہتر زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ مگر یہاں پر غور کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، مگر شرط یہ رکھی ہے کہ جو اچھا عمل کرے،
من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد یا عورت اچھا عمل کر رہے ہوں، لیکن یہاں اچھا عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک قید، ایک شرط اور بھی ہے، وہ مومن، وہ مومن ہونا چاہیے، صاحب ایمان ہو کر کے اچھا عمل کرے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ لہذا آج اگر ہمارے دلوں کی آرزو اور تمنا ہے کہ ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل بہتر ہو اور ہماری آنے والی زندگی بہتر ہو، اور اگر ہمیں اپنے اولاد کی فکر ہے کہ ہماری اولاد کی زندگی، ہماری اولاد کا فیوچر، ان کا مستقبل بہتر ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں ہمیں دو چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ ایک ہے پہلے ایمان اور اس کے ساتھ عمل صالح، ایمان اور اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال۔ پہلے اعمال صالحہ کے حوالے سے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کو اس کا یقین اور اس کا علم بھی ہو جائے کہ اعمال صالحہ جن کی تاکید کی گئی ہے اور جن اعمال کی طرف توجہ دینی ضروری ہے، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو فرائض احکام ہیں، جنہیں فرض قرار دیا گیا ہے، وہ اعمال صالحہ میں سب سے پہلی منزل میں ہے۔ آج ہر مسلمان جانتا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، سب جانتے ہیں نا؟ کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جمعہ کی نماز فرض ہے، 8 دن میں ایک مرتبہ آنے والے۔ لہذا 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ عمل صالح ہے۔ اگر اس عمل صالح کو آپ نے قائم رکھا اور ایمان کی حالت میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ کی زندگی بہتر ہوگی۔ عمل صالح کی حیثیت کو سمجھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل صالح کے لیے ایمان کی قید رکھی ہے، اس لیے کہ کوئی عمل صالح، کوئی بھی اچھا عمل بغیر ایمان کے مقبول نہیں، معتبر نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آج اگر کوئی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مندر میں جاتا ہے، اب وہ آ کر کے اگر مسجد میں صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، کیا اس کی نمازیں بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی؟ قبول ہو جائیں گی؟ سارے علماء اسلام کا اس بارے میں فتویٰ آپ کو ملے گا کہ اس کی نماز قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ کیا اس نے رکوع صحیح نہیں کیا ہے، سجدہ صحیح نہیں کیا ہے، وضو نہیں کیا ہے، سارے احکام بجا لایا، طہارت بھی کیا یعنی وضو بھی کیا، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قرات بھی اچھی طریقے سے کیا، مگر پھر بھی اس کی نماز مقبول نہیں، اس لیے کہ پہلے اس کا ایمان نہیں۔ پہلے مخاطب اس کے لیے خطاب یہ ہوگا کہ پہلے وہ ایمان لائے، اس کے بعد اعمال صالحہ۔ لہذا اعمال صالحہ کی طرف توجہ بھی دینی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور ایمان کو سمجھنا ہے کہ ایمان کس حالت میں ہمارا موجود ہے اور کس حالت میں ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ابھی آگے اس کی میں تشریح کروں گا کہ کس صورت میں ہمارا ایمان محفوظ ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے، اور کس حالت میں ایمان ضائع ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان کی طرف بھی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ پہلے اعمال صالحہ کی طرف آپ کی توجہ اس لیے دلا رہا ہوں تاکہ ہمارے بعض سنی نوجوان جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نعرہ لگا لیا وہی ہم اصل مومن اور سنی ہیں، اس کے بعد کسی عمل صالح کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بھول میں ہیں، بہت ہی زیادہ غفلت میں ہیں۔ لہٰذا اس غفلت کو ختم کرو۔ آج ہماری یہ غفلت ہمیں بہت دور لے جا رہی ہے، اسی غفلت کی بنیاد پر بعض ہماری مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ لہٰذا آج میں بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اگر واقعی آپ کے اندر ایمان مکمل طور پر موجود ہے، آپ کا دل یہ کہتا ہے ہم مومن ہیں، ہم سنی صحیح عقیدہ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی مسجد کو آپ آباد کریں۔ 5 وقتہ نماز میں ہر نوجوان نظر آئے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا اکثر مسجدوں میں صرف اور صرف بوڑھے صاحب نظر آتے ہیں، نوجوان گھروں میں، نوجوان انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، نوجوان کرکٹ کے میدان میں، نوجوان کلب کی طرف جا رہا ہے، نوجوان عیاشیوں کی طرف جا رہا ہے۔ نوجوانوں، آج کی ہماری یہ زندگی ہمارے مستقبل کو تابناک نہیں کر رہی ہے،
ہماری یہ زندگی مستقبل کو اور خراب کر رہی ہے. ہمارا آنے والا ہر دور، ہمارا آنے والا ہر زمانہ ہمارے لیے انتہائی ذلت و رسوائی کے سامان لے کر کے آ رہا ہے. حالات کو دیکھنے کے بعد بعض پڑھے لکھے نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری تعلیم ہونے کے باوجود بھی، ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں کوئی اہم مقام نہیں مل رہا ہے، ہمیں کوئی اہم عہدہ نہیں مل رہا ہے، ہمیں ریزرویشن نہیں مل رہا ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، حکومتوں کو منوانے کے لیے ریزرویشن کا مطالبہ کر رہے ہو اور بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے تعلیم تو تم نے حاصل کر لیا، مگر اس کے باوجود بھی کہیں کسی جگہ تمہاری سنوائی نہیں ہو رہی ہے. لہٰذا اس بارے میں غور کرو، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم نے دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی. جب تک مسلمان دنیا والوں کو خوش کرتا رہے گا کبھی وہ اپنی دنیا کو بہتر نہیں بنا سکتا. جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرے گا یقیناً اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کو غور سے سنو اور اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لو. رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. کس کو راضی کرنا ہے؟ کس کو خوش کرنا ہے؟ قرآن فرماتا ہے اگر خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرو اور اللہ کے رسول کو خوش کرو. لہذا یہیں پر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو قرآن نے یہ بتا دیا اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، اس کے باوجود بھی آپ اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا؟ کہ اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو اٹھا دیا. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ حدیثیں جن حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تاکید فرمائی ہے، اگر ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، اگر ان حدیثوں کو سمجھنے کے بعد بھی اگر کوئی نماز ترک کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، یقیناً وہ اللہ کے رسول کو خوش نہیں کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیے، جو اللہ کے رسول کو ناراض کرے، جو اللہ کو ناراض کرے، پھر اس کی زندگی بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ مستقبل اس کا بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کو جو خوش کرتا ہے وہ دنیا میں بھی باعزت زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں رب کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہو کر کے پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں. نماز، خاص کر نماز ہماری دین کا وہ عظیم حصہ ہے، ہمارا وہ عظیم فریضہ ہے جس نماز کی برکت کی بنیاد پر آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ہمارے اولیاء کاملین بزرگان دین نے اسی نماز کی روشنی سے، اسی نماز کی برکتوں سے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی روشنی پھیلائی ہے، اور آج بھی پوری دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیلتا اور پہنچتا نظر آ رہا ہے. لہذا اعمال صالحہ کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق ہم نہیں ادا کریں گے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں. یہ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. شاید کچھ لوگوں کو کڑوی محسوس ہو رہی ہو یا کچھ لوگوں کو مزہ نہیں آ رہا ہو تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، سمجھ جاؤ آپ کی زندگی کا ایک بہتر درس ہوگا، بڑا عظیم سبق ہوگا. اس لیے کہ نصیحت کرنے والے بہت کم آتے ہیں، قصے اور لطیفے بیان کرنے والے بہت مل جاتے ہیں. لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں. اس لیے کہ ہم نے اپنی قوم کا اور اپنے محلوں کا، اپنے سماج کا جائزہ لیا. زیادہ تر یہ معاملات ہیں کہ یا تو حقوق اللہ میں کوتاہی ہے یا تو حقوق العباد میں کوتاہی. حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا. حق اللہ کا کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے جو احکام عطا فرمائے جنہیں ہم فرض کی حیثیت سے، واجب کی حیثیت سے جانتے ہیں، قرآن کریم میں
اور اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا وہ حقوق اللہ میں سے ہے، لہٰذا ان کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، کوئی بھی حق نہ چھوٹے۔ اسی طرح سے بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بندوں میں سے جن سے ہمارا تعلق ہے، جیسے ماں باپ کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بچوں کے کیا حقوق ہیں، بھائی کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، اور اسی طرح سے ایک مسلمان کا کیا حق ہے، ان حقوق العباد کو جب تک نہیں جانیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت کو راضی نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، لیکن ادھر ماں باپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا جا رہا ہے، یا کوئی اپنی بیوی کی حق تلفی کر رہا ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، یا کوئی اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح سے حق تلفی کر کے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ادھر اگر ماں نے بیٹے سے کچھ کہہ دیا تو بیٹا ماں کو جھڑک دیتا ہے، تو کیا جانتی ہے، چپ بیٹھ، میں جانتا ہوں۔ یعنی بیٹا اب ماں سے بڑا ہو گیا ہے اور ماں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ماں کا کوئی احترام نہیں ہے، ماں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ لہٰذا اے نوجوانوں اپنی زبان کو سنبھالو، اپنے اس انداز کو بدلو، اپنے اس انداز کو چینج کرو، اس لیے کہ ماں کی شان میں، ماں کی بارگاہ میں ادنا سی توہین اور گستاخی جس کی وجہ سے اگر ماں کا دل دکھ گیا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں رحمت نہیں ملے گی۔ بے شک بے شک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی جب مسجد نبوی شریف میں ممبر پر خطبہ دینے کے لیے قدم رکھ رہے ہیں، اس وقت آمین کہا۔ یہ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین۔ بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، آپ ممبر پر قدم رکھ رہے ہیں، ممبر پر چڑھ رہے ہیں، جیسے ہی آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ وجہ کیا ہے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، جب میں ممبر پر پہلے زینے پر قدم رکھ رہا تھا اس وقت سید الملائکہ حضرت جبریل امین حاضر تھے، انہوں نے یہ دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت نہ کرے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، میں نے اس لیے آمین کہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے یہ دعا کی جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا، حضرت جبریل نے دعا کی جو شخص رمضان المبارک کو پائے اور اس کا روزہ نہ رکھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، میں نے اس وقت آمین کہا۔ تیسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا حضرت جبریل نے یہ دعا کی اے اللہ جو تیرے محبوب کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے، اس وقت میں نے آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ دعا کرنے والے سید الملائکہ اور آمین فرمانے والے سید الانبیاء، یہ دعا بھی مقبول ہے اس لیے کہ حضرت جبریل بارگاہ الہی میں دعا کر رہے ہیں اللہ وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے، اسے تیری رحمت سے حصہ نہ ملے، اور اس وقت حضور نے آمین فرما دیا جو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوگا، لہٰذا اسے پہلے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے، ماں باپ کا دل نہ دکھائے، ماں باپ کو خوش کرے۔ ماں کے سلسلے میں خاص کر آج نوجوانوں کا بڑا غلط رویہ ہوتا ہے، ایسے ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ وہ گھر کی نوکرانی ہے، گھر کا کام کرنے کے لیے آئی ہے، ان سے کام کروایا جا رہا ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ بازار سے میرے لیے یہ لے آؤ، میرا یہ کام کرو۔ لہذا سنو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی کیسی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ ماں
جو کہ آپ کی حقیقی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ رخصت ہو چکی ہیں جب آپ 6 سال کی عمر کے تھے، مگر وہ ماں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے حضرت سیدتنا دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک بڑھیا نظر آئی۔ بڑھیا جب قریب آئی، رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کے لیے تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آئیں تو اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور ان کو بیٹھنے کے لیے کہا آپ بیٹھیے، تو وہاں بیٹھی اور تھوڑی دیر ان سے گفتگو فرمایا اور بڑی محبت کے ساتھ انہیں کافی دور تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب واپس آئے صحابہ کرام نے پہچانا نہیں، عرض کیا حضور یہ کون تھی جن کے لیے آپ نے اتنی تعظیم کی، ان کا استقبال کیا اور ان کے لیے اپنی چادر بچھائی؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ تعظیم کر رہے ہیں، وہ احترام کر رہے ہیں، ان کی وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن آج کا نوجوان اپنی حقیقی ماں کو دھتکارتا ہے، ڈانٹتا ہے۔ لہٰذا یہ عمل صالح نہیں ہے، بلکہ عمل صالح یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر عمل بارگاہ الہی میں مقبول ہونا چاہتے ہو، یقیناً عمل صالح کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو راضی کرو اور ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو۔ لہذا ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کر کے کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ لاکھ خرچ کرتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو، لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ ایک بڑا عظیم معاملہ جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے درمیان یہ ایک بڑی کوتاہی کا معاملہ ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا اگر کوئی ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے، ان کی توہین کرتے ہیں، انہیں ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بھی یہ فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لہٰذا یہ حقوق العباد میں سے ہے، لہٰذا ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے اعمال صالحہ کی حیثیت سے اس بات کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حق ہے۔ ایک مسلمان جس کا دل ایمان سے منور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہے، وہ بندہ مومن ہے، لہٰذا بندہ مومن کو تکلیف دینا، بندہ مومن کا دل دکھانا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سبب نہیں بلکہ ناراضگی کا سبب ہے۔ حدیث پاک سن لیں، بخاری شریف، صحیح بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا ہم اپنا جائزہ لیں، کسی بندہ مومن کو ہم ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اس کا مال چھین رہے ہیں، اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں، تو خبردار خبردار، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آج اگر ہم نے طاقت کے بل بوتے پر، دولت کے نشے میں اگر کسی بندے مومن کی عزت پر حملہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا بلکہ اس سے زیادہ تمہارے اوپر کسی ظالم کو مسلط فرما دے گا جو اس سے زیادہ تمہیں ذلیل کرے گا۔ لہذا کسی بندے مومن کو ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، کسی بندے مومن کا دل نہ دکھایا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہمارے سوسائٹی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ایک مسلمان اگر تجارت میں ترقی کر رہا ہے، اس کی دکان اچھی چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، خوشحال زندگی گزر رہی ہے، تو اب دوسرے کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، لہذا اسے نیچے گراؤ۔ اگر کوئی عالم دین اچھا کام کر رہا ہے، مسجد کا امام ہے، نماز بھی پڑھا رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، تو چند لوگوں کو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ امام کیوں شہرت پا رہا ہے، اس کی مقبولیت کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی عزت کیوں ہو رہی ہے، لوگوں میں زیادہ اس کی تعظیم کیوں ہو رہی ہے، لہذا کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اسے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبردار خبردار،
کوئی عالم دین سنی صحیح عقیدہ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے کام کر رہا ہے، لہذا اس کا دل نہ دکھاؤ، نہ اسے تکلیف دو، بلکہ اگر ہو سکے تو اس کی حمایت کرو، اور اگر اس کی مدد نہ کر سکے تو خاموش رہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عالم دین کا کام کر رہا ہے، کچھ لوگ اسے پکڑ کر کے ٹانگ کھینچنے میں لگے۔ وہ کیسا مسلمان ہوگا؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لہٰذا یہ حقوق العباد کے سلسلے میں ایک بہت ہی جامع فرمان ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اگر سارے مسلمان اچھے طریقے سے اپنا لیں اور پوری طرح سے اس پر عمل پیرا ہو جائیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نہ گھر کے اندر بھائی بھائی میں جھگڑا ہوگا، نہ ماں باپ بیٹے میں جھگڑا ہوگا، نہ شوہر بیوی میں جھگڑا ہوگا، نہ پڑوسی میں جھگڑا ہوگا۔ اس لیے کہ ہر مسلمان یہ سوچے کہ میرے سامنے والا یہ بھی مسلمان ہے، یہ اللہ کا بندہ مومن ہے، میں اسے نہ تکلیف دوں تو کبھی جھگڑا نہ ہو سکے گا، کبھی اختلاف نہیں ہوگا، گھر برباد نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے سامنے ہے جو عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ دارالافتاء میں جب بھی دیکھتے ہیں ایک استفتاء آتا ہے، حضرت میں نے طلاق دے دیا ہے، اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اب کیا کروں؟ زیادہ سے زیادہ معاملات طلاق کے ہیں۔ اس معاملے میں میں نے کوشش کیا جائزہ لینے کی آخر وجہ کیا ہے کہ کثرت طلاق ہر جگہ دیکھا جائے، ہر دارالافتاء میں طلاق ہی کے استفتاء موجود ہیں، اور مفتی صاحب طلاق کے فتوے لکھتے لکھتے پریشان ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ یہ طلاق کی نوبت کیوں آ رہی ہے، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں تاکہ آئندہ اس طرح کے معاملات نہ پیدا ہوں۔ اس میں تو یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ یا تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو بیوی جری ہو جاتی ہے، اس کی نافرمان ہو جاتی ہے، پھر اس کا نظریہ بدل جاتا ہے، محبت میں کمی آتی ہے، پھر اس کے ساتھ زبان درازی ہوتی ہے، اور وہیں جھگڑے کی نوبت اور پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اور یا تو کہیں پر بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے تو شوہر اس پر فائر ہو جاتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ لہذا دونوں طرف سے کمی ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں مل کر کے اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم تمہارے پورے حقوق ادا کریں گے، لہذا کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی۔ سبحان اللہ۔ دونوں اس بات کی کوشش کریں کہ تمہارے جو حق ہیں وہ مجھے بتا دو، میں ادا کروں گی۔ بیوی شوہر سے کہہ دے تمہارے جتنے حقوق ہیں میں ادا کروں گی، جو تمہارے کام ہیں میں پورے کروں گی، اور شوہر بھی بیوی سے کہہ دے کہ تمہارے جو حقوق ہیں میں پورے کروں گا۔ انشاءاللہ دونوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا اور طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے غیر مسلم ہم پر یہ تانا دے رہے ہیں، مسلمانوں کے یہاں زیادہ تر طلاق کے معاملات نظر آ رہے ہیں، زیادہ تر گھر ٹوٹ رہے ہیں، زیادہ تر گھر برباد ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر عمل صالح کی بات آئی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں بھی اگر معمولی کوتاہی ہوتی ہے، لہذا اس کو دور کرو اور اپنے حالات کا جائزہ لے کر اچھے عمل کی طرف چلو اور اچھے عمل کو اپنا لو۔ انشاءاللہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا اور مستقبل کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی سلسلے کی ایک آخری کڑی کہ عمل صالح کے لیے، یعنی عمل کو اگر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لہذا اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ مقبول بارگاہ الہی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ مومن ہونا ضروری ہے، صاحب ایمان ہونا ضروری ہے۔ لہذا صاحب ایمان ہونے کے لیے کیا شرط ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ صرف 10-15 منٹ کے لیے آپ تشریف رکھیں۔ اسی سلسلے کی آخری کڑی عرض کروں گا تاکہ آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ لہذا یہ جاننا کہ ہمارا خدا، ہمارا رب ایک ہی ہے، اللہ کی وحدانیت جسے توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا، یہ ایمان کے لیے سب سے پہلی کڑی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبر ہمارے آقا اللہ کے رسول تاجدار مدینہ حضور روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ مگر یہاں پر ایک شرط آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رسول کو رسول صرف مان لینا کو جانتے تھے کہ یہ رسول ہیں، آخری نبی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی مومن نہیں کہلائے، ایمان والے نہیں کہلائے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ اس شان کے ساتھ نہیں مانتے تھے جس شان کے ساتھ اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔
بے شک. اس لیے یہودیوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو سکا. یہودی صاحب ایمان نہ کہلائے بلکہ ان میں بعض کتابی کہلائے، بعض تو کافر اور مشرکی رہے، اور وحدانیت کے قائل تو وہ بھی تھے، توحید کے قائل وہ بھی تھے. آج توحید کا مسئلہ لے کر، توحید کا نعرہ لے کر بعض قومیں، بعض جماعتیں، بعض فرقے یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ آج اگر مسلمان کامیاب ہونا چاہے، مسلمان صحیح طور پر اسلام پر عمل کرنا چاہے، وہ صرف توحید کو مانے. میں آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہوں گا، وقت بہت کم ہے ورنہ میں تفصیل کے ساتھ توحید کی دعوت آپ کو بتا دیتا کہ توحید کی دعوت کیا ہے اور حقیقی توحید کیا ہے. توحید کا جو معنی آج دوسری قومیں پیش کر رہی ہیں، میں کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں وہ توحید اسلامی توحید نہیں ہے، وہ شیطانی توحید تو ہو سکتی ہے. حقیقت میں اسلامی توحید یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ کے رسول کو اس شان کے ساتھ رسول ماننا جس شان کے ساتھ اللہ نے بھیجا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لہذا اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو ایک ماننا، اس کے علاوہ کسی کو نہ ماننا، یہی توحید ہے، یہی وحدانیت ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک آپ پوری سورتوں کو پڑھتے چلے جائیں، پوری آیتوں کو پڑھتے چلے جائیں. کیا صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے؟ کیا صرف توحید کا ذکر ہے؟ بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کر کے بھیجا ہے، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کر کے بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. قرآن کریم کی اس آیت میں آپ ذرا غور کریں، اگر توحید کا مطلب صرف یہ ہے اللہ کو ایک ماننا اور نبی کو معاذ اللہ اپنا بڑا بھائی ماننا، اس معنی کر توحید اگر تم بتانا چاہتے ہو، میں کہتا ہوں یہ قرآن کی توحید نہیں. قرآن کی توحید یہ ہے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے اور نبی کو شاہد و مبشر مانا جائے، نبی کو حاضر و ناظر مانا جائے، نبی کو داعی الی اللہ مانا جائے، نبی کو سراج منیر مانا جائے، نبی کو چمکتا ہوا آفتاب مانا جائے اور نبی کو نور الہی مانا جائے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فاضل نوجوان، خلیفہ نجمی میاں. سبحان اللہ. توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے سجدے پہ سجدہ کرتے چلے جاؤ، تبلیغ پہ تبلیغ کرتے چلے جاؤ، کانفرنس پہ کانفرنس کرتے چلے جاؤ، قرآن پڑھ کر کے سناؤ اور نبی کی شان میں یہ کہو وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کا کوئی ادب نہیں، ان کی تعظیم نہیں، ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام نہ کیا جائے. یہاں تک کہ ان جماعتوں نے کہا جو توحید کے قائل ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے وہ مشرک ہوتا ہے. اس لیے اس توحید کے خلاف میں کہنا چاہوں گا وہ توحید صحیح نہیں ہے بلکہ وہ توحید صحیح ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا ہے، وہ توحید صحیح ہے جو عمر فاروق اعظم نے سمجھا ہے، وہ توحید صحیح ہے جو عثمان غنی نے سمجھا ہے، وہ توحید صحیح ہے جو علی مرتضیٰ نے سمجھا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی توحید کیا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے نبی کو مردہ نہیں کہا ہے بلکہ اپنے نبی کو زندہ کہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. اپنے احباب کو بلا کر کے وصیت فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے، میرا جب جنازہ تیار ہو جائے، میرے جنازے کو میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے قریب، حضور کے معاج اقدس کے قریب رکھ دینا، حضور سے اجازت لینا. اگر حضور اجازت دے دیں تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کرنا، اگر اجازت نہ دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا. اب میں ان توحید کے نعرہ لگانے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کب وصیت کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اپنے قبر انور میں آرام فرما ہیں. آج ایک قوم کہتی ہے نبی اپنے قبر انور میں زندہ نہیں ہیں، مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. وہی توحید کے قائل نظر آتے ہیں، وہی
तौहीद तौहीद का नारा लगा रहे हैं। लिहाजा मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तौहीद को समझा है या तुमने तौहीद को समझा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तौहीद के कायल हैं। उन्होंने कभी शिरक नहीं किया है, कभी कुफ्र नहीं किया है। इस्लाम लाने से पहले भी कभी बुतों के सामने आपने हाथ नहीं जोड़ा है, कभी बुत परस्ती नहीं की है। वो सैयदना सिद्दीक अकबर अपने नबी की शान ये बता रहे हैं, अगरचे हमारी निगाहों से ओझल हो गए हैं, अभी हमारी निगाहों से दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, कब्र अनवर में आराम फरमा है, मुर्दा नहीं है, इसलिए वसीयत कर रहे हैं। और उस वक्त के सारे सहाबा ये देख रहे हैं कि अबू बकर के सिद्दीक वसीयत तो कर रहे हैं, मगर क्या कह रहे हैं? इजाजत लेना। सुभान अल्लाह। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इजाजत किससे ली जाती? सुभान अल्लाह। बताइए, मुर्दे से इजाजत ली जाती है? जिंदों से। इजाजत किससे ली जाती है? जिंदों से। जिंदों से इजाजत ली जाती है। आओ जरा तौहीद का नारा लगाने वालों, जिंदों की तौहीद क्या है वो समझो। सुभान अल्लाह। मुर्दों की तौहीद होगी जो नबी को मुर्दा कहते हैं, बहुत जिंदों की तौहीद ये है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दिल ये कह रहा है, उनका ईमान कह रहा है, उनका अकीदा कह रहा है, नबी मुर्दा नहीं है, नबी जिंदा है और मुझे इजाजत देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हुआ, आपका इधर जनाजा तैयार हुआ, नमाज जनाजा पढ़ी गई, आपका जनाजा हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने, मुआजे अक़दस के सामने रखा गया। इधर इजाज़त तलब की गई, इधर इजाज़त मांगी गई। तारीख मौजूद है, रिवायत मौजूद है, तफसीर कबीर में भी रिवायत मौजूद है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा हाजिर है और इधर इजाज़त ली गई। तो रावी बयान करते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर से आवाज आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, प्यारे को प्यारे के पास ले आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया से रुखसत होने से पहले वसीयत कर रहे हैं, इजाजत लेना। इसका मतलब अकीदा बता के जा रहे हैं, हमारे नबी मुर्दा नहीं जिंदा हैं, मुझे इजाजत देंगे। और इजाजत मिल भी गई। यहीं से ये पता चल रहा है कि नबी अपने कब्र अनवर में मुर्दा नहीं हैं। देख रहे हैं कि किसका जनाजा हाजिर है, कौन तमन्ना कर रहा है, कौन आरज़ू लेके आ रहा है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने यारे गार को अपने हयात ज़ाहिरी में न भूले, अपने हयात ज़ाहिरी में उनका पास लिहाज करते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आरज़ू देख रहे हैं, उनकी तमन्ना देख रहे हैं और फरमाते हैं, मेरे यारे गार का जनाजा हाजिर है, इजाजत मांगी जा रही है, लाओ मेरे प्यारे को इधर लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दफन किया गया। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वो अकीदा कि नबी जिंदा हैं, उसी अकीदे की नशर व इशाअत, उसी अकीदे की तबलीग 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फासिल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर पेश किया है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा वक्त पूरा हो गया है, जो मुझे वक्त दिया गया, जो चिट्ठी आई 1 से 1:30 पर, लिहाजा वक्त पूरा हो चुका है। आपकी इजाजत है? इजाजत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी उठूं और सलातो सलाम हो जाए, उसके बाद चलें। क्या क्या कहना आप? थोड़ा और बोलिए सर, थोड़ा और बोलिए। अच्छा, आपकी भी आरजू है, सुभान अल्लाह, आपकी तमन्ना है। सुभान अल्लाह, ठीक है, आपकी तमन्ना के लिए मैं भी हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। एक 10-15 मिनट और रुक जाएं। लिहाजा कुछ अहम बात आपसे अर्ज करनी है, इसलिए कि हकीकी तौहीद क्या है उसको समझें, हकीकी ईमान क्या है उसको समझें, तब आप अपने ईमान को महफूज कर सकेंगे। अभी गुफ्तगू का इब्तिदाई हिस्सा है, इसलिए पूरी बात समझ में आने के लिए आपको आखिर तक अगर बैठेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। इंशाअल्लाह मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि हकीकत में अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कौन सा ईमान मकबूल है। ये बात आपको समझ करके चलना है और इसी बात को आपको ये जहन में रखना है कि अल्लाह ताला की बारगाह में किसका ईमान मकबूल है, किसका ईमान मोतबर है। आप इस बारे में अगर आपसे कहा जाए, पूरी दुनिया वाले मिलकर के फैसला करें कि किसका ईमान मोतबर है। आज तो सब अलग अलग अपने अपने फिरके जमातें बना करके सब कह रहे हैं हमारा ईमान मोतबर है, हमारा ईमान मोतबर है, मगर दलील क्या है?
دلیل کیا ہے، کون سا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور معتبر ہے، اس کے لیے میں قرآن کریم کی آیت سے ایک بڑی اہم دلیل دے رہا ہوں، تاکہ اس فیصلے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا، کوئی جماعت انکار نہیں کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کا ایمان معتبر ہے، مقبول ہے، آپ کو قرآن سے سننا ہے۔ بالکل حضرت، قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل صحابہ کرام کا ایمان معتبر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کا ایمان معتبر ہے، صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام، صحابی سمجھتے ہیں صحابی کون ہیں؟ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اپنی اللہ۔ آنکھوں سے دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ پورے صحابہ، ان کے بعد تعداد کے بارے میں مختلف روایت کے اعتبار سے 1,25,000 یا 1,24,000 صحابہ اکرام کی تعداد ہے۔ ان صحابہ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، سبحان اللہ۔ اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم سے میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی شروع آیات آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو منافقین کہا گیا۔ یہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن رب فرماتا ہے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں ہیں، یعنی ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں معتبر نہیں۔ وہ کون ہیں؟ بولیے۔ منافقین۔ منافقین ان کو کہا گیا۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم تو آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اور دل کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، دل کوئی اپنے دل کی بات کوئی رب سے نہیں چھپا سکتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان ہماری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین سے کیا فرمایا؟ یہ آگے کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ جب ان سے کہا گیا کہ ان سے منافقین سے ویسا ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، ویسا ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے، یعنی منافقین سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو ایمان لانا ہے، میری بارگاہ میں تمہارا ایمان معتبر مقبول ہونا ہے تو ویسا ایمان لاؤ جو میرے نبی کے صحابہ ایمان لا رہے ہیں۔ اس بارے میں رب نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ان سے کہا گیا، جب کہا گیا ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے وہ لوگ ایمان لائے، یہاں ان لوگ سے مراد صحابہ اکرام ہیں، تو ان لوگوں نے جواب میں کیا کہا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم ویسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ کیا کہا ان منافقین نے؟ جبکہ ان کا ایمان معتبر نہیں اور خود کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور صحابہ کو معاذ اللہ بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی یہاں پر ایک دلیل یہ مل رہی ہے کہ ایمان والوں کو بیوقوف کہنا یہ منافقین کی عادت ہے۔ ایمان والوں کو جو بیوقوف کہے وہ کس کی عادت ہے؟ منافقین کی عادت ہے۔ لہذا ایمان والا کون ہے؟ صحابی رسول ایمان والا ہے۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے مطابق جن کا ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہی کا ایمان مقبول اور معتبر ہوگا۔ لہذا ایک فیصلہ جو قرآن کریم سے ثابت ہے، یہ ایک معیار ہے، یہی کسوٹی ہے، میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اب آپ ساری جماعتوں کو تلاش کرو، سارے فرقوں کو دیکھو کہ کس کا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ہے، کس کا ایمان صحابہ کرام کے جیسا ہے۔ اور یاد رکھو ایمان کی بات آئی تو ایمان کا تعلق عقیدے سے ایمان کا تعلق ہوتا ہے، عقیدے سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ عمل سے ایمان کا تعلق نہیں ہے۔ اس طور پر کہ اگر عمل نہیں ہے تب بھی وہ مومن ہے، کیونکہ ایمان عقیدے کا نام ہے۔ لہذا عقیدہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ کا خالق و مالک ہونا، اس کی ذات و صفات کے متعلق جو عقائد اسلام ہیں ان کو مان لینا، اسی طرح سے اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، جنت و دوزخ کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، یہ جو عقائد سے تعلق رکھنے والی چیز ہیں یہ ہے ایمان۔ اور اعمال سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح، طلاق وغیرہ جو احکام ہیں، ان میں اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، تو اس سے ایمان میں فرق نہیں آئے گا۔ ایمان تو اس کا محفوظ ہے، مگر وہاں پر اس کی کوتاہی، اس کی کمی کی وجہ سے اسے سزا دی جائے گی، وہ گناہ ملے گا۔ لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے
کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے. لہذا یہی میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فیصلہ پیش کر کے آپ کو ایک بہت بہترین معیار اور کسوٹی دے کر کے جا رہا ہوں. اس سلسلے میں آپ اپنے ایمان کا جائزہ لو، اور کوئی بھی آئے تو اس کے ایمان کا جائزہ لو. آج ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، ہی اور ہے مگر وہ بھی حیات ہے. قبر کی زندگی اس کو تم دنیاوی زندگی پر قیاس کر رہے ہو، اس لیے مردہ کہہ رہے ہو. یہ دنیاوی زندگی الگ ہے، قبر کی زندگی الگ ہے. لہٰذا یہ حیات دنیاوی ہے جس حیات کو ہم دیکھ کر کے کہتے ہیں زندہ ہے، مگر قبر کے اندر جو زندگی ہے اسے حیات برزخی کہتے ہیں. لہٰذا حیات دنیاوی اور حیات برزخی میں بہت بڑا فرق ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ حیات ہیں تو پھر ہمارے سامنے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں، چلتے پھرتے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں، کھاتے پیتے کیوں نظر نہیں آ رہے ہیں. حیات دنیاوی میں جب ہوتا ہے انسان تو اس کے ساتھ چلنے پھرنے کا تعلق ہے، کھانے پینے کا تعلق ہے، بولنے کا تعلق ہے. مگر حیات برزخی میں ہے تو ایک جگہ لیٹا ہے مگر سننے کا تعلق بھی ہے، بولنے کا تعلق بھی ہے، قوت سماعت بھی ہے، قوت بصارت بھی ہے. لہذا حیات برزخی کی کیفیت الگ ہے، حیات دنیاوی کی کیفیت الگ ہے. یہ حیات کا عنوان، یہ ٹاپک، یہ مستقل ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا طرز کروں گا. لہذا اس بات کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کر لیں. ایمان اس کا صحیح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات النبی مانتا ہو، اور اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں. اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کا یہ عقیدہ رہا کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے. لہذا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. اور اس پر بھی میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں، کسی ایک صحابی کا قول پیش کر دو کہ صحابی نے کہا ہو نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. کسی صحابی نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا. لہذا آج اگر کوئی جماعتی کہتا ہے سمجھ جاؤ وہ صحابہ کے عقیدے پر نہیں ہے، کسی اور کے عقیدے پر ہوگا. اور اہل سنت و جماعت وہ ہے جو صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہو. اہل سنت و جماعت کسے کہتے ہیں؟ سنی کسے کہتے ہیں؟ بعض نوجوانوں کو لوگوں نے گمراہ کر دیا، ارے سنی کا مطلب جو سن کے ایمان لایا، جو سن کے ایمان لایا وہ سنی. یہ نہیں ہے، سن کے ایمان لایا وہ کوئی اور ہوگا. اہل سنت کو سنی کہتے ہیں. اور اہل سنت و جماعت کون ہے؟ جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہا ہو، جو صحابہ کرام کے عقیدے کو مان رہا ہو، جو صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ رکھا ہو، وہ اہل سنت و جماعت کہلاتا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا اور حضور کے صحابہ میں خاص کر خلفائے راشدین کی سنتوں پر عمل کرنا یہ سنت والے کا کام ہے، اہل سنت کا کام ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے تم پر لازم ہے. ہاں یہاں پر ایک بڑی اہم بات عرض کروں گا. حضور نے یہ تو فرمایا علیکم بسنتی، سارے علماء سے اس کا ترجمہ پوچھ لو، بڑے بڑے عربی جاننے والے کسی بھی عربی داں سے پوچھ لو، علیکم بسنتی کا مطلب اور معنی یہ ہے تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا. حضور نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی، میری حدیث پر عمل کرنا لازم، یہ حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرنا لازم. لہذا اہل سنت تو ہو سکتا ہے، اہل حدیث کوئی نہیں ہو سکتا، اہل حدیث کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا میری حدیث پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، کہیں ایسی حدیث نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا تمہارے اوپر لازم ہے. لہذا اہل سنت اسی کو کہا جاتا ہے جو سنت رسول اللہ کو مانتا ہے، سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہے، سنت رسول اللہ کا احترام کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنت صحابہ کو بھی مانتا ہے. اس لیے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، حضور نے یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے جماعت کے ساتھ رہو. لہذا کون سی جماعت؟ چلے والی جماعت نہیں ہے. ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس چلا پلا والی جماعت وہی جماعت حدیث میں آئی ہے. حضور نے جو علیکم بالجماع فرمایا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جو رہے وہ جماعت. علیکم بالجماع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
تمہارے اوپر لازم ہے اس جماعت کی اتباع کرنا، اس جماعت کے ساتھ رہنا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جو مشکاہ شریف میں بھی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار، اس بڑی جماعت کی اتباع کرو، اس بڑی جماعت کے پیچھے چلو، اس بڑی جماعت کو فالو کرو، اس جماعت کے ساتھ رہو، اور جو ان سے الگ ہوا، علیحدہ ہوا، اسے علیحدہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا حضور نے فرمایا؟ اتبعوا السواد الاعظم، اس بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ بڑی جماعت سے کیا مراد ہے؟ 40 لاکھ والی، 10 لاکھ والی؟ یہ 10 لاکھ 20 لاکھ یہ لاکھ کی تعداد کے اعتبار سے جماعت نہیں، بلکہ سواد اعظم جو حدیث میں حضور نے فرمایا، سارے محدثین نے جو علم حدیث کے ایکسپرٹ اور ماہرین ہیں، السواد الاعظم کی جو تشریح اور تعبیر کی ہے، السواد الاعظم سے مراد جو حق پر قائم ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہی سواد اعظم ہے۔ سواد اعظم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی وہ جماعت سواد اعظم ہے۔ حضور نے پیشین گوئی فرما دی ہے، جو سواد اعظم کے ساتھ ہے، جو اس بڑی جماعت کے ساتھ ہے، وہی حق پر قائم ہے، اور جو ان سے الگ ہوا اسے علیحدہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا یہاں پر میرا یہ آخری پیغام سن لو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں دنیا کا رخ بدل سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، زمین الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، اور زمین میں شگاف پیدا ہو سکتا ہے، سارا انقلاب ہو سکتا ہے، مگر ہمارے نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ ہمارے نبی نے جو فرمایا بالکل حق ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ آج تک پوری دنیا دیکھ رہی ہے، 1450 سال پہلے ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، آج وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جو 14ویں صدی کے دور کے بارے میں فرمایا، قیامت کے قرب کے بارے میں فرمایا، قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، وہ سارے حالات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، آج وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا حضور نے جو فرمایا، یہ حالات کو دیکھ کر کے فرمایا۔ علم غیب جاننے والے نبی جان رہے ہیں کہ ایسی ایسی جماعتیں نکلیں گی، ایسے ایسے فرقے نکلیں گے، ایسے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو سواد اعظم سے الگ ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو سواد اعظم سے ہٹ جائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ دیکھو اور فیصلہ کرو سب سے بڑی جماعت کون سی ہے۔ سب سے بڑی جماعت یہ آج کے تعداد کے اعتبار سے نہیں، صحابہ کرام سے لے کر آج تک، صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو سب سے بڑی جماعت، جس میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، ائمہ مجتہدین بھی ہیں، شہداء کرام بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اولیاء کاملین بھی ہیں، لہٰذا وہ بڑی جماعت ہے۔ اس لیے اب میں کھل کر کے کہنا چاہوں گا، جتنے فرقے آج دنیا میں چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہم توحید کے قائل ہیں، ان میں کوئی غوث اعظم نہیں ہے، خواجہ غریب نواز نہیں ہے، مخدوم سمنانی نہیں ہے، نظام الدین اولیاء نہیں ہے، شاہ برکت اللہ نہیں ہے، سارے غوث اہل سنت و جماعت میں ہیں۔ خواجہ غریب نواز اہل سنت و جماعت میں ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء اہل سنت و جماعت میں ہیں، داتا گنج بخش حجویری اہل سنت و جماعت میں ہیں، بابا مخدوم مہیمی اہل سنت و جماعت میں ہیں، بابا بہاؤالدین شاہ یہ اہل سنت و جماعت میں ہیں، اور ان سب کے نمائندہ اور ترجمان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں۔ لہذا اس بات کو سمجھو، بڑی جماعت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے السواد الاعظم فرمایا، اور حدیث کو ماننے والے اس حدیث کو کیوں نہیں مانتے؟ حدیث کو ماننے والے، حدیث پر ایمان رکھنے والے، حدیث پر دعویٰ کرنے والے کہ ہم سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہ حدیث کہاں چلی جاتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ حدیث نظر آتی ہے کالا چشمہ پہن لیتی ہے، تاکہ اس کا معنی دکھانا نہ پڑے، اور کبھی اپنے جلسوں میں، اپنے کانفرنسوں میں کبھی اس حدیث کو نہیں پڑھتے ہیں، نہ کبھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اتبعوا السواد الاعظم۔ السواد الاعظم سے کون مراد ہیں؟ جن میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، متکلمین، اولیاء کاملین، شہداء کرام، یہ سواد اعظم میں ہیں۔ لہذا آج اگر ہمیں پہچاننا ہے کہ سب سے بہتر اور حق جماعت کون سی ہے، اہل سنت و جماعت کون ہے، اور ناجی نجات والی جماعت کون ہے، صاحب ایمان کون ہیں، تو اتنا دیکھ لو کہ جن کا طریقہ، جن کا عقیدہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور تمام اولیاء کاملین کے عقیدے کے مطابق ہے، وہی حق پر ہے،
وہی سواد اعظم ہے، وہی بڑی جماعت ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ عرض کرنے کے لیے کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا۔ لہٰذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو صحیح سلامت رکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھام لو، دامن مصطفیٰ تھام لو، دامن اولیاء تھام لو، اس لیے کہ سواد اعظم پر اگر قائم رہنا ہے تو دامن اولیاء بھی چاہیے اور دامن اولیاء کے وسیلے سے دامن مصطفیٰ چاہیے۔ یہی پیغام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا مجدد اعظم قدس سرہ نے پیش کیا ہے۔ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ دامن اولیاء تھام لو، دامن مصطفیٰ تھام لو، احکام شرع پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو۔ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں، کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر دین بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اچھی زندگی حاصل کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، انشاءاللہ تمہاری دنیا بہتر ہوگی اور دنیا کی ساری قومیں تمہارے سامنے آ کر کے دنیا کی بھیک مانگیں گے، سکون کی بھیک مانگیں گے۔ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 800 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، دنیا والے آج بھی بھیک مانگ رہے ہیں، سکون کی بھیک مانگ رہے ہیں، اطمینان کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور اپنے تو اپنے غیر بھی جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے لیے اچھا عمل کرے، اپنے ایمان کو بچائے، ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ وہ اچھی زندگی کیا ہے؟ دنیا بھی بہتر ہوگی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی الحمدللہ ہماری قبروں پر انوار رحمت کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت اور تسلط عطا فرمائے، تمام گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بد مذہبوں اور گمراہوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا غوث و خواجہ حامد و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پیلا کون سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا حبیبی یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا آقا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، ہو رگاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ
احمد رضا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قادر یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا اللہ اس محفل پاک میں جو کچھ بھی ہم نے ذکر جمیل کیا اس میں کسی قسم کی خامی غلطی گستاخی و معاف فرما یا الہ العالمین یا رحمن الرحمین اس محفل پاک کو قبول فرما یا اللہ تیرے محبوب سرکار دو عالم ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کو ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ فرما شریعت مطہرہ کے حکام پر عمل کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین یا اللہ ہم سب کے دلوں کو تیرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت کا مدینہ بنا دے عشق رسول عطا فرما محبت رسول میں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرما یا رحم الراحمین یا الہ العالمین تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہم سب کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما ہر مشکل کو آسان فرما تمام مصیبتوں کو دور فرما آنے والی تمام بلاؤں کو دور فرما زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما یا اللہ ہم سب کو دشمنوں کے شر سے حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما کفار و مشرکین کی فتنوں سے محفوظ فرما فتنوں و فساد سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے گھروں کے ہمارے مساجد کی حفاظت فرما جہاں جہاں فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی کی وجہ سے ظلم پھیل رہا یا اللہ اس ظلم کا خاتمہ فرما دے یا اللہ تمام مسلمانان اہل سنت کے جان و مال عزت و ابرو دین و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کلی عطا فرما جن جن حضرات نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کو شفاء کلی عطا فرما جناب جلال الدین صاحب کی والدہ کئی دن سے بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کی درخواست آئی ہے اسی طرح سے ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی جناب محمد صادق رضوی ان کی اہلیہ بہت سخت ان کے لیے دعا فرمائیں اور ہمارے مرشد گرامی سید شاہ علیہ رسول سید حسنین میاں صاحب قبلہ مدد العلی وہ بھی علیل ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائیں صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائیں اس سنی اجتماع میں آنے والی کچھ ہماری ماں بہنیں کچھ خواتین جو زخمی ہو گئی ہیں کسی حادثے کے شکار ہو گئی یا اللہ انہیں بھی شفاء کلی عطا فرما یا اللہ انہیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل میں شفا عطا فرما صحت و عافیت عطا فرما یا رحم الراحمین یا اللہ اس محفل میں جتنے بھی حاضر ہیں اور جو بھی آئے دلوں کے حالات کو یا اللہ تو جانتا ہے سب کی دلی جائز مرادوں نیک تمناؤں کو پوری فرما نیک مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے یا رحم الراحمین یا اللہ بالخصوص اس محفل کو اس سنی اجتماع کو جنہوں نے سجایا جنہوں نے دامے درمے قدمے حصہ لیا خوب محنتیں کی ہیں یا اللہ بالخصوص ہمارے امام صاحب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما دارین کی سعادت عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما یا اللہ انہیں دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما اور انہیں مزید خدمت دین کی توفیق اور طاقت و قوت عطا فرما یا رحم الراحمین یا اللہ اس محفل کو جنہوں نے سجایا ہے یا اللہ ان کے دلوں کو سجا دے یا اللہ ان کے گھروں کو سجا دے یا اللہ انہیں ایمان کی اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے مزید کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین یا اللہ پوری دنیا میں اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما تمام کفار و بدمذہبوں کو شکست فاش عطا فرما یا رحم الراحمین یا اللہ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں اور ہمیں ہر اس کام سے بچا جس میں تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہو یا اللہ ہمیں آخری دم تک ایمان پر زندہ رکھ ایمان ہی پر خاتمہ عطا فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب المصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم أمته الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.